انکم جنریشن کیسے کریں؟ آف کورس گرانٹ کا اعلان کر، لون وہ ہوتا ہے جو آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ ڈاکومنٹیشن پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اور پورے پاکستان کا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ کویشچن بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے اور بار بار لوگ اس بارے میں بڑا کویشچن کرتے ہیں کہ سر کس طریقے سے ہم اپنی جو ہے وہ انکم جنریشن کیسے کریں۔ اب مسئلہ پرابلم سارا یہ ہے کہ NBDP نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام اور سمیڈا آف کورس گرانٹ کا اعلان کر دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے، اور مختلف پروجیکٹس کے ذریعے کیا ہے۔ اب وہ 1 ملین گرانٹ بھی ہے، اس میں 0.5 ملین گرانٹ بھی ہے، 5 لاکھ کی گرانٹ، 10 لاکھ کی گرانٹ، اور یہ گرانٹ ہے۔ پہلے تو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے یہاں کامن بندے کو گرانٹ اور لون میں جو ہے وہ ڈفرینسیشن نہیں آتی۔ لون وہ ہوتا ہے جو آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مد میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، مینز کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہو، بینک سے آپ لون لے رہے ہو یا آپ کوئی بزنس جو ہے وہ پروجیکٹ کے ذریعے سے لون لے رہے ہو، مختلف اسکیمز آتی ہیں اس سے آپ لون لے رہے ہو۔ لون کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کو آپ نے واپس کرنا ہے، لیکن گرانٹ ایسے نہیں ہے۔ گرانٹ یہ ہوتا ہے، گرانٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ گرانٹ جب آپ کو ملتی ہے تو آپ نے واپس نہیں کرنی ہوتی، ہاں صرف اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ آف کورس دیکھنا ہوتا ہے کہ گرانٹ کس لیے چاہیے۔ ڈاکومنٹیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں۔ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے SMEs جتنے بھی پورے پاکستان میں ہیں، یہ جتنے بزنس کرنے والے ہیں، ان کی اپنی جو پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہی پرابلم ہے کہ ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیپر کیا چیز ہے؟ NTN نمبر نہیں ہے، اچھا رجسٹریشنز نہیں ہیں، اچھا اور جو انکم ٹیکس کے ریٹرن صحیح طرح فائل نہیں کیے گئے، اچھا اس کے علاوہ جو ریسیٹ وغیرہ جتنی ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں اسٹیبلش کی گئی، اور اس کے علاوہ اوور آل جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی بزنس کی، چاہے وہ SME ہے، اسمال بزنس ہے، یا بڑے پیمانے پہ بزنس ہے، وہ ڈاکومنٹیشن پوری نہ ہونے کی وجہ سے بزنس مین بہت بڑے ایڈوانٹیجز، گرانٹس، لونس یا جس طرح کی فیسلٹیز ہیں جو نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہوتی ہیں وہ اچھی طرح اویل نہیں کر سکتے۔ اب گرانٹ پاکستان، ود ان پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ملتی ہے، لیکن اس گرانٹ کو جو فل کرنے کی نیڈ ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ SMEs کو پورے پاکستان میں وہ ڈاکومنٹیشن کا ہے، کہ ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہوتی۔ اب مختلف صوبوں میں مختلف پرابلمز ہیں۔ آف کورس KPK کا الگ مسئلہ ہے، پنجاب کے اپنے ایشوز ہیں، سندھ کے اپنے ایشوز ہیں، بلوچستان کے آف کورس بہت زیادہ ایشو ہے اور وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ تو پرٹیکولرلی بلوچستان میں جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ الٹریسی کی وجہ سے SMEs کا جو ہے پراپر طریقے سے نالج نہ ہونا اور ایکسپوجر نہ ہونا، اس وجہ سے وہ اپنی ڈاکومنٹیشن پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ اور پورے پاکستان کا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے انفارمل بزنس۔ اب بزنس کی بھی 2 کائنڈز ہیں، ایک فارمل بزنس ہے، ایک انفارمل۔ ہم بیسکلی یہاں پہ انفارمل بزنس اس کو کہتے ہیں جس بزنس کی ڈاکومنٹیشن پوری نہ ہو، لیکن جس بزنس کی ڈاکومنٹیشن پوری ہم اس کو فارمل بزنس کہتے ہیں ایک جو ہے عام لینگویج میں۔ تو میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو فارمل بزنس ہے، اگر کوئی فارمل بزنس اسٹیبلش کرے گا، مینز اپنی ڈاکومنٹیشن پراپر کرے گا، ٹیکس ریٹرن صحیح طرح فائل کرے گا، ٹیکس پیئر ہوگا، NTN نمبر اس کا ہوگا، آف کورس اس کے ساتھ اس کی ساری جتنی بھی رجسٹریشن کی اتھارٹیز ہے وہ فل کرے گا، تو اس کے لیے لانگ ٹرم میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ شارٹ ٹرم میں اگر کوئی بزنس مین ٹیکس نہیں دے رہا یا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہا یا اس نے NTN بنایا ہی نہیں ہے، تو اسے بظاہر نظر آئے گا کہ میں پیسے سیو کر رہا ہوں یا میں پیسے جو ہے بچا رہا ہوں اور مجھے اس میں جو ہے بہت زیادہ انکم جنریشن ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بظاہر نظر آئے گا، لیکن لانگ ٹرم میں جب بزنس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا یا بزنس کو آگے لے کر جانا پڑے گا، پھر اسے مشکلات اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میری رائے یہ ہے، ایز این ایکسپرٹ اوپینین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بزنس کو، چاہے وہ بزنس چھوٹے لیول پر ہے یا بڑے لیول پر ہے، ہمیں اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن کرنی چاہیے اور ایکسپرٹس کی رائے لینی چاہیے پراپر ڈاکومنٹیشن کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نہ صرف پراپر ڈاکومنٹیشن کریں بلکہ اس کو مینٹین بھی کریں۔ ایک ہوتی ہے پراپر ڈاکومنٹیشن کہ آپ نے کر دی لیکن پھر مینٹیننس نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے SMEs ہیں شروع میں رجسٹریشن وغیرہ سب تو کر لیتے ہیں لیکن لانگ ٹرم پھر اس کی مینٹیننس نہیں کرتے۔ تو مینٹیننس پلس پراپر ڈاکومنٹیشن جب ایسا کریں گے تمام SMEs، تو ان کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کو کوئی ایک تو خود کرپشن کا جو ہے وکٹم نہیں بنیں گے، اور دوسرا کوئی کرپٹ بندہ
ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گا نہیں، اور بلکہ ان کے لیے پرابلمز ہرڈلز نہیں آئیں گی چیزوں میں، تو ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا اپنا بزنس بہترین طریقے سے کرنے کا. اور لانگ ٹرم میں جب یہ بزنس ایکسپینڈ ہوگا ود ان پاکستان یا پاکستان سے باہر بھی، تو اس بزنس کو وہ بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکیں گے اور اس کی برانڈنگ اور مارکیٹنگ بھی کر سکیں گے ورلڈ لیول پہ بھی. تو میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکسز کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ہماری جو ایس ایم ایز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بن پاتی ہے، گورنمنٹ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹیکس ریٹرنس کے معاملے میں بعض اوقات بڑی اسٹرکٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹیشن نہیں کرنی، کہ اگر گورنمنٹ نے ٹیکس بڑھا دیے ہیں تو ہم ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے. اگر گورنمنٹ ٹیکس بڑھا رہی ہے تو ڈاکومنٹیشن کی امپورٹنس بھی تو بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی ٹیکس زیادہ فائل کرو گے آپ، یا ٹیکس آپ کو زیادہ دینا پڑے گا اور آپ ڈاکومنٹیشن میں اس کو پروف بھی کر دیتے ہو، تو لانگ ٹرم میں یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے کہ آپ پاکستان کو یا اپنی کنٹری کو اتنا ٹیکس دے رہے ہو، تو اس ٹیکس کو آپ پھر پروف کر سکتے ہو، اس کو کیش کر سکتے ہو لانگ ٹرم میں، نیشنل اور انٹرنیشنل ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لازمی بات ہے آپ جب ڈسکس کریں گے کسی ایکسپرٹس کے ساتھ تو وہ ایک ایک کر کے آپ کو اس کو ایکسپلین کرے گا. تو ایٹ دا اینڈ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایس ایم ایز چاہے اسمال بزنس ہو یا بڑا بزنس ہو، پراپر ڈاکومنٹیشن نمبر 1، نمبر 2 یہ پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ مینٹیننس، ڈاکومنٹیشن کی جو مینٹیننس ہے وہ پراپر رکھی جائے. اس میں پھر یہ ہوگا کہ لانگ ٹرم میں جو ہے وہ تکالیف سے اور مسائل سے اور جو ایمبیگویٹی ہوتی ہے اس سے وہ بچ سکیں گے.